السلام علیکم ویورز، دعائیں مانگتے تھک مت جانا، کبھی یہ مت کہنا کہ ہماری تو رب سنتا ہی نہیں۔ ارے ایک وہی تو ہے جو سنتا ہے۔ جب تکلیف بہت بڑھ جاتی ہے تو لب کچھ نہیں کہتے، بس آنکھیں آسمان کو تکتی رہتی ہیں۔ اللہ تو قریب ہوتا ہے، بہت قریب، ہر لمحہ، ہر سانس۔ وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا۔ ہماری ہزار نافرمانیوں کے باوجود وہ ہمیں تھام لیتا ہے۔ سکون کی تلاش میں کیوں میں در بدر پھروں، کیوں نہ میں کچھ یوں کروں کہ رب سے گفتگو کروں، اسی سے آرزو کروں۔ اللہ اسی شخص کو آزماتا ہے جسے اللہ کا قرب حاصل ہونا ہوتا ہے۔ پھر ہمیں یہ معلوم ہونا لازمی ہے کہ جو ہو رہا ہے اللہ ہی کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ باہر کتنے بھی طوفان ہوں، دل کے اندر رب کی محبت اور اس پر یقین کا سمندر ہو تو یہ آپ کے ذہن اور فیصلوں کی کشتی کو یوں ہی پرسکون رکھتا ہے۔ کبھی کبھی یوں لگتا ہے نا کہ ہم ہار گئے اور شیطان جیت گیا، شیطان اپنی ہر چال میں کامیاب ہو گیا اور ہم اپنی تمام تر کوششوں میں ناکام ہو گئے۔ لیکن جس انسان کے دل میں دعائیں ہوں، اللہ پر یقین ہو، تو اس انسان کی زندگی میں رحمان کے ہوتے ہوئے شیطان کا کوئی فیصلہ بھلا چل سکتا ہے کیا؟ اور پھر ایک وقت آتا ہے جب درد اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ وہ محسوس ہی نہیں ہوتا۔ ہر درد کی انتہا پر سکون ملتا ہے۔ گزر جانے والی اور آنے والی ہر تکلیف سے بے نیاز ہو جاتا ہے انسان۔ اللہ انسان کو اتنا درد دیتا ہے کہ پھر وہ حسین ہو جاتا ہے، اور یہ حسن والوں کو کہاں ملا کرتا ہے۔ پھر جب آپ کا رب آپ کو دینے کے کروڑوں لوگوں میں سے اپنے لیے چن لے تو آپ کا فرض بنتا ہے ساری دنیا کو چھوڑ کر اس کی طرف دوڑیں، اس کے ہو جائیں اور اپنے رب کی محبت کا فرض ادا کریں۔ سلجھ جائے اگر تو ہم کبھی خدا تک نہ پہنچ پائیں، تبھی کن کی ڈور کو نصیب کی ڈور سے الجھایا جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے ہر ہنسی میں چھپے ہوئے اس درد کو، مگر اسے پسند ہے جب اس کا نام پکار کر اسے سب بتایا جاتا ہے۔ توکل کو اپنا لیں، دیکھیں آپ نے اپنے حصے کا کام کر لیا ہے، مانگ لیا ہے اللہ سے، صبر بھی کر رہے ہیں، تو بس اللہ کے حکم کا انتظار کریں۔ آپ کی مشکلات آسمان جتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو، اگر یقین اللہ پاک پر ہے نا تو سنو، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گرا نہیں سکتی اور نہ ہی کوئی مشکل آپ کو ہرا سکتی ہے۔ خزاں میں ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے۔ وہ درخت بہار کی امید کبھی نہیں چھوڑتا۔ تم بھی رب العالمین کی رحمت کی امید نہیں چھوڑنا کہ بہار سے لطف اندوز وہی ہوتے ہیں جنہوں نے خزاں کی شدت محسوس کی ہو۔ اللہ سے ہمیں اچھا گمان رکھا کریں۔ آپ انبیاء کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو جانیں گے جن آزمائشوں سے انہیں گزارا گیا، ہماری تکالیف تو ان کے مقابلے کچھ بھی نہیں۔ وہ صابر تھے۔ لوگوں کو معاف کر دیں، جانے دیں، بدلے کی آگ میں نہ جلیں۔ یہ آگ آپ کے دل کے سبزے کو جلا رہی ہے، یہ آگ آپ کے دل کی زمین کو دہکا رہی ہے۔ جو آپ سے آگے نکل گیا ہے اس سے حسد کرنا چھوڑ دیں، اس رب کی طرف دیکھیں جو جلدی آپ کو بھی آگے لے جانے والا ہے۔ پیچھے وہ نہیں رہ جاتے جو کچھ حاصل نہیں کر پاتے، پیچھے وہ رہ جاتے ہیں جو سب پا کر یا کچھ نہ پا کر بھی اللہ کی محبت نہیں حاصل کر پاتے۔ آپ بالکل بھی خالی ہاتھ رہ جانے والے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کا ظرف بہت بلند ہے۔ وہ مانگنے والوں کو دینا جانتا ہے، کیونکہ وہ مانگے بغیر ہی بہت کچھ دے چکا ہے۔ جب خود سے کسی فیصلے پہ نہ پہنچ سکیں تو اس کو لے کر اپنے رب کے پاس چلے جائیں،
اس سے اپنا معاملہ بیان کریں، تنہائی میں بیٹھ کر اس سے کسی دوست کی طرح اپنی ہر بات کہہ دیں۔ کبھی کبھی صرف اللہ پاک سے بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام الودود بھی ہے۔ جانتے ہیں ودود کسے کہتے ہیں؟ ودود کہتے ہیں محبت کرنے والے کو، ایسی محبت کرنے والا جو محبت کرتا ہی چلا جائے، ایسا محبت کرنے والا جس کی محبت غیر مشروط ہو، ہر شرط سے پاک ہو۔ ادھورے یقین سے کی گئی دعائیں کبھی پوری نہیں ہوتی۔ اپنی دعاؤں میں توکل لائیں، یقین پیدا کریں، کیونکہ یہ بے یقینی انسان کو مایوس کر دیتی ہے۔ میں نہیں جانتی میری دعا کب قبول ہوں گی، میں صرف اتنا جانتی ہوں میں دعا کرتی ہوں کیونکہ میں نے محسوس کیا ہے مجھے اپنی زندگی گزارنے کے لیے اللہ کی بہت ضرورت ہے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یقین نہیں ہوتا، مایوس وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ تم ایسے لوگوں میں نہ ہونا۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا، تمہارا رب تمہاری پریشانیوں سے بہت بڑا ہے۔ یہ دل بار بار ٹوٹتا ہے اور وہ اسے بار بار اپنی محبت کے پیوند لگاتا رہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کے بندے کو لوٹ کر بلا آخر اسی کے پاس جانا ہے، اس لیے وہ اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا، کیونکہ وہ رب ہے جو محبت کرتا ہے اپنے بندے سے۔ اس کے دیے درد کی وجہ بھی محبت ہوتی ہے۔ وہ ظلم نہیں کرتا، ہاں، لیکن اس کی محبت کے قانون ذرا مختلف ہیں۔ وہ اپنی چاہت کو دنیا سے پہلے دین دیتا ہے اور پھر دنیا خود بخود اس کی طرف کھینچی چلی آتی ہے، اور جسے وہ اپنی محبت دے دے وہ دنیا کے تمام حسین ترین، ذہین ترین، امیر ترین اور کبیر ترین لوگوں سے افضل ہے، کیونکہ اس کے پاس دنیا کے مالک کی محبت کی کنجی ہے۔ اس سے بڑھ کر تم کسے کامیاب سمجھتے ہو؟ اس دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو آپ سے بے انتہا محبت کرے اور ہمیشہ آپ کو یاد رکھے، آپ سے مخلص رہے۔ ہاں، اگر کوئی ہے بھی تو اس میں نہ ہی اس کا اپنا کمال ہے اور نہ آپ کا۔ یہ وہ محبت ہے جو اللہ نے اس کے دل میں آپ کے لیے ڈال دی ہے۔ اگر وہ آپ کی قدر کرتا ہے، آپ کو ویلیو دیتا ہے، تو اللہ چاہتے ہیں کہ وہ شخص آپ کا بن کے رہے۔ یہ تو اللہ نے چاہا کہ وہ شخص آپ کو چاہے اور عمر بھر چاہے، اور وہ شخص آپ کو چاہتا رہے گا یہاں تک کہ آپ اس دنیا کو چھوڑ دیں، پھر بھی وہ آپ کو نہیں بھولے گا، آپ کا ذکر کرے گا، لوگوں میں آپ کو زندہ رکھے گا۔ اور ایسی محبت کا ملنا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ عطا ہے، یہ نصیب ہے، بلکہ یہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے۔ زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسانی ہے تو وہ محبت ہے۔ اگر تم اپنا 100% دے کر بھی ناکام ہو رہے ہو تو مان لو تم کسی بڑے مقصد کے لیے تخلیق کیے گئے ہو۔ ابھی تمہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا، تمہیں لگے گا سامنے کوئی راستہ، کوئی منزل نہیں، لیکن تم ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، سردیوں کی صبح اکثر دھند ہونے کی وجہ سے لگتا ہے کہ سامنے کوئی راستہ نہیں، لیکن چلتے رہنے سے راستہ بھی مل جاتا ہے اور منزل بھی۔ جیسے علم والے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، جیسے اندھے اور دیکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے، جیسے زندہ اور مرنے والے بھی برابر نہیں ہو سکتے، ٹھیک اسی طرح چلنے والے اور بیٹھنے والے بھی برابر نہیں ہو سکتے، ہمت ہار جانے والے اور بلند حوصلوں والے بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو تم یقین رکھو
جس نے تمہیں بنایا ہے وہ کبھی کچھ بھی بیکار نہیں بناتا اور نہ ہی وہ اپنی تخلیق کو ضائع ہونے دیتا ہے۔ وقت تمہارا بھی آئے گا، عزت تمہیں بھی ملے گی، کائنات کے راز تم پر بھی کھلیں گے اور چراغ تمہیں بھی تھمایا جائے گا۔ بس یقین رکھو، اور معجزے تو یقین رکھنے والوں کے لیے ہی ہوتے ہیں نا۔